اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، میں حسب معمول ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ باتیں لے کر کے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ قرآن مجید ہے کیا، قرآن مجید سے فائدے کیا ہیں، قرآن مجید ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن مجید۔ چاہیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم یہ سن لیں کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ قرآن گمراہ لوگوں کا ہادی ہے۔ جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے، وہ ان کا ہادی ہے، ہدایت کرنے اور سیدھے راستے پر لانے والا ہے قرآن مجید۔ دوسرے نمبر پہ قرآن نابینا لوگوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ جو نابینا ہو گئے بیچارے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے ہیں یا دل سے نابینا ہو گئے ہیں، یہ ظاہری و باطنی دو طرح کی بینائی ہوتی ہے۔ دونوں ہی طرح کی بینائی اگر چلی جائے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، انسان کے لیے بڑا یعنی بہت پریشان کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کی بینائی اگر انسان کو چاہیے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید پڑھے۔ قرآن مجید نابینا لوگوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ بلکہ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید ہر طرح کی لغزش سے بچاتا ہے، ہر طرح کی لغزش، یعنی انسان پھسل گیا ہو، انسان بہک گیا ہو، بھٹک گیا ہو راہ حق سے، تو اس سے بچاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ قرآن ہر طرح کی ظلمت و تاریکی کے لیے نور ہے۔ نمبر 4 پہ ظلمت و تاریکی سے قرآن مجید نور ہے۔ ظلمت اور تاریکی میں اگر کوئی بندہ، کوئی انسان گرا ہوا ہو تو اسے نور کی طرف لیا جاتا ہے۔ اللہ یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت الکرسی میں کہ واللہ یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بندوں کو ظلمات سے یعنی تاریکی سے نور کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو قرآن ظلمت و تاریکی سے بچاتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ نمبر 5، قرآن ہر طرح کے حادثے میں امید کی کرن ہے۔ کیسے بھی حادثہ ہو، انسان کو کوئی بھی حادثہ کسی وقت بھی آ گیا ہو تو ایک امید کی کرن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم کرے گا، خداوند عالم ہمیں بخش دے گا، خداوند عالم رحمان و رحیم ہے، لہذا ہماری لغزش، ہماری خطا اور گناہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا خداوند عالم تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایک امید رکھتا ہے اپنے پروردگار سے معافی کی۔ اب نمبر 6 پہ قرآن مجید ہر ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ کیسی بھی ہلاکت ہو، دنیاوی اخروی ہلاکت ہو، ساری ہلاکت سے قرآن مجید بچائے گا۔ 7ویں نمبر پہ قرآن ہر طرح کی گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے، یعنی کیسی بھی گمراہی ہو تو راستہ قرآن مجید ہی دکھائے گا۔ یہ جو دنیاوی لوگ جو افسر بنے بیٹھے رہتے ہیں اور جو حاکم بنے بیٹھے رہتے ہیں، جو ہمدردی جتاتے ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتے ہیں اور گمراہی سے نہیں بچاتے ہیں، وہ الٹا گمراہی کے اندر لے جاتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن تمام فتنوں کو آشکار کرنے والا ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں، چھپے ہوئے فتنے، ظاہر کے فتنے، زمین کے فتنے، آسمان کے فتنے، دلوں کے فتنے، لوگوں کے فتنے، جن اور انسان کے فتنے، تو ہر طریقے کے فتنے اور وسوسے سے انسان کو بچاتا ہے قرآن مجید۔ نمبر 9، قرآن دنیا کو آخرت کی جانب لے جاتا ہے۔ قرآن یہ جو ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں نام کمائیں گے، ہم دنیا میں دولت کمائیں گے، ہم دنیا میں پیسہ کمائیں گے، ہم دنیا میں دوست کمائیں گے، تو یہ تمام کی تمام فضیلت اور برتری کو ذرا دیر کے لیے بھلا کر کے قرآن مجید آخرت بھی بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد میں پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر کے تم اب توبہ کر لو اور
خدا کے لائق بنا لو، اس سے کچھ کر سکو۔ لہذا یہی اسی دنیا میں یہ آخری موقع ہے۔ تو نمبر 10، ہمارے دین کا کمال قرآن میں، پر جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ تو قرآن مجید کو ہمیں بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کو تو ہمیں آمنا و صدقنا سینے سے لگائے رہنا چاہیے۔ اور سینے سے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں اور اس کے معنی و مفاہیم کے اوپر غور کریں، یہ سمجھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا مطالبہ ہے۔ ہر آیت کے اوپر غور کریں اور سمجھیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید صرف ہم ہی نہیں محتاج ہیں اس کی ہدایت کے، بلکہ ائمہ معصومین، بلکہ سید الاولیاء، امام المتقین، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب بھی اس قدر فکر مند ہیں، لہذا وصیت کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے محتاج نہیں رہے ہوں گے، لیکن ہم تو بہرحال محتاج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی اولاد میں معصوم بھی تھے اور غیر معصوم بھی تھے، تو معصوم کو تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے بہرحال ان کو بھی وصیت کرتے مولا کائنات۔ ابن بابویہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت علی ایک وصیت فرما کے گئے، جس میں آپ نے فرمایا کس سے؟ محمد حنفیہ سے۔ یہ محمد حنفیہ سے ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہے، تو ان سے وصیت کی، اور وصیت پر عمل کرنا تو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ نالائق اولاد بھی باپ کی وصیت کو پوری کرتی ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسے بھول جاؤ، اور اب جو وصیت کر کے گئے ہیں وہ انہیں پوری کرو۔ تو محمد حنفیہ سے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ بیٹا، میں تمہیں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ دیکھیے، تلاوت کی ہی تاکید نہیں فرما رہے امام، بلکہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید بھی، کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کے اوپر بھی عمل کرو۔ احکام کے اوپر عمل کب ہوگا؟ جب اسے سمجھے گا، جب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ صرف ہر پڑھنے سے تو احکام پر عمل نہیں ہوگا نا۔ عمل تو ٹائم چاہیے، عمل تو زحمت چاہیے، عمل تو بہت سارے لوازمات ہیں جس کے بعد میں عمل انجام پذیر ہوتا ہے۔ تو بیٹا، تم پر لازم ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، شرائع، حلال و حرام اور امر و نہی کی پابندی کرو۔ قرآن کے ساتھ شب بیدار رہو۔ قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا ہوا عہد و پیمان ہے، سمجھے؟ یعنی قرآن کے لیے تم راتوں کو جاگو، راتوں کو جاگ کر کے اپنے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کرو، اور اس کی طرف سے غافل نہ رہو۔ یہ ایک عہد و پیمان ہے اللہ کا جو اپنے بندوں سے لیا ہوا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر امام ارشاد پر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ خدا کے عہد و پیمان پر نظر ڈالے اور روزانہ اس کی تلاوت کرے، چاہے 50 آیات ہی کیوں نہ پڑھے۔ دیکھیے، یہ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں تو پڑھنا ہے ہی ہے۔ اس میں تو جو غافل سے غافل ترین انسان ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا ہی ہے۔ اگر پڑھتے نہیں آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، اگر بینائی نہیں بھی ہے تو اس کو چھوتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ اس قرآن میں جو کچھ ہے پروردگار، ہم اس پر عمل کرنے کی جستجو کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو ماہ رمضان میں تو ہر انسان کوشش کرتا ہی ہے، لیکن جو دوسرے ایام ہے سال بھر کے، جو 11 مہینے باقی، ان میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پر لازم ہے کہ روزانہ کم از کم 50 آیتیں پڑھو، 50 آیتیں تم اس کی تلاوت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جان لو کہ جنت کے درجات قرآن کے آیتوں کے برابر ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگی، 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتیں قرآن مجید کی ہیں، تو اتنے ہی درجات قرآن مجید کے ملیں گے کس کو؟ اس کے پڑھنے والوں کو۔
جو بھی اس کو پڑھے گا اتنے درجات ملے. 6666 آیتیں تو 6600 درجات ہی اس کے پڑھنے والوں کو ملیں گے قیامت کے دن. بس جب قیامت کا دن نمودار ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے سے یہ کہا جائے گا تلاوت کرو اور درجات کی بلندی حاصل کرو. لیجئے جو تم نے قرآن مجید پڑھا تھا دنیا میں اس کے حساب سے تم کو درجات ملے ہیں اور درجات کی بلندی حاصل کرو. کون کہے گا؟ خداوند عالم کہے گا اپنے بندے سے. سمجھے آپ؟ تو دنیا میں تلاوت قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کی مقدار کے مطابق اس کے درجات ہوں گے. جنت میں انبیاء صادقین کے بعد بلند ترین مرتبہ حاملان قرآن کا ہوگا. لہذا جنت کے درجات کو قرآن کے ذریعے حاصل کرو. سمجھا آپ؟ جنت کے بہت سارے درجات ہیں. ان درجات کو اگر حاصل کرنا ہو تو قرآن مجید کے ذریعے سے ممکن ہے. قرآن مجید پڑھ کر ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ بس مختلف طریقے سے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. میں بھی آج صرف اتنا بتاتا ہوں. ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی تاکید فرمائیے. تلاوت قرآن خدا سے گفتگو کا ذریعہ ہے. یہ گفتگو کا ذریعہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. تو ہم اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بڑے سے باتیں کرنے کی فراق میں رہتے ہیں بندے. تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بڑا ہے نہیں ہے. تو ہر بندے کو قرآن مجید تلاوت کے ذریعے سے اپنے معبود سے باتیں کرنا چاہیے. سمجھے آپ؟ یہ دوسرے نمبر تلاوت قرآن گھر کا نور ہے. کلام پاک کی تلاوت گھر کا نور ہے. حدیث میں وارد ہوا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی کرو اور انہیں مقبرہ نہ بنا ڈالو. بے شک جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم زیادہ ہوتی ہے ان میں خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اہل خانہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور اہل آسمان کے لیے یہ گھر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. لیجئے جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے ان گھروں کو میں نہیں بلکہ سرور کائنات قبر بتا رہے ہیں, مقبرہ بتا رہے ہیں. قبر میں تاریکی ہوتی ہے, تنہائی ہوتی ہے. قبر میں کوئی منیس و مددگار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ ظلمات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, منیس و یاور مددگار نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے اہل آسمان کے لیے جس طرح ستارے چمکتے ہیں اسی طرح زمین والوں کے لیے یہ قرآن مجید چمکتا ہے. ان ستاروں سے بڑھ کر کے ستاروں جو فیضیاب فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ فائدہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کا ہوتا ہے. نمبر 3 قرآن مجید میں تیسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماہ رمضان بہار قرآن کریم ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. بہار قرآن کریم, بہار سمجھے, ہر بہار کا موسم ہوتا ہے تو یہ قرآن کا بہار جو ہے ماہ رمضان میں. تو ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں. نمبر 4 ماہ رمضان کا استقبال تلاوت قرآن سے ہو. استقبال یعنی پہلے ہی دن سے بلکہ آخری شعبان ہی سے تلاوت کلام پاک شروع کر دی جائے تاکہ استقبال اعضاء کلام پاک کے ذریعے سے استقبال سیام جو ہے ماہ سیام اس کا استقبال جو ہے کلام پاک کی تلاوت سے ہو. نمبر 5 تلاوت قرآن بہترین عمل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. شیخ عباس قمی ارشاد فرما کہ ماہ رمضان کے دن رات میں سب سے بہترین عمل تلاوت قرآن کریم ہے. 24 گھنٹوں میں آپ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی بہترین عمل ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے. یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے کچھ معروضات پیش کیے ہیں جو تزکیہ نفس اور تقوی کا باعث ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں گے, سمجھیں گے اور اپنے حق میں بھی
اور میرے حق میں بھی تمام مومن و مومنات کے حق میں دعا فرمائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔